الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی گے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے گے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو بھی ملا۔ صدیق کو صداقت ملی تو میرے مصطفیٰ سے، عمر فاروق کو عدالت ملی تو میرے مصطفیٰ سے، عثمان غنی کو سخاوت ملی تو میرے مصطفیٰ سے، مولا کائنات کو شجاعت ملی تو میرے مصطفیٰ سے، اور امیر معاویہ کو خلافت ملی تو وہ بھی میرے مصطفیٰ سے۔ فرماتے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے گے ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، کیوں؟ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اور یہ شعر سنیں، اور اسی شعر پر آج تقریر کرنی کے امام عشق و محبت فرماتے گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ پیار سے بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اہل سنت والجماعت گئے، ہمارا بیڑا پار گئے الحمدللہ، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے گئے اور صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے گئے اہل سنت کا گئے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمگے اور ناؤگے عطرت رسول اللہ کی، نجمگے اور ناؤگے عطرت رسول اللہ کی۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا، کیوں؟ نجمگے اور ناوگے عطرت رسول اللہ کی، یعنی ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے اور اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے۔ گویا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام سے بھی پیار کرنا ضروری ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کی بھی محبت کم ہوگی، اگر کوئی صحابہ سے پیار کرتا ہے اور اہل بیت کا بغض رکھے، تو اگر وہ خانہ کعبہ کے سامنے مرے پھر بھی جہنمی گئے۔ اور بس کوئی صرف اہل بیت سے پیار کرے اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا بھی اگر گستاخ ہو تو وہ بھی کبھی جنتی ہو سکتا، وہ کبھی جنتی ہو سکتا۔ صحابہ کرام سے بھی پیار ضروری ہے اور اہل بیت سے بھی پیار ضروری ہے۔ اور آج ہم دونوں عرس منانے کے لیے اکٹھا ہوئے گے۔ اہل بیت کے چھٹے امام،
اہل بیت کے چھٹے امام، اولاد رسول، اولاد علی، جنہیں دنیا امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتی گئی، اور دوسرے صحابی رسول، امیر المؤمنین، کاتب وحی، امت محمدیہ کے مامو جان، جس سے دنیا امیر معاویہ کے نام سے یاد کرتی گئی۔ دونوں بزرگوں کے عرس کے موقع پر ہم لوگ حاضر آئے گے، اور دونوں سے پیار، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اور امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے چھٹے امام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، علی کی اولاد، امام حسین کی اولاد امام جعفر صادق۔ اور یاد رکھنا اہل بیت وہ مقدس ذوات گے، وہ مقدس ہستیاں گے کہ اہل بیت اپنی زبان سے جو کہتے گے اللہ اسے پورا فرما دیتا گے، جو زبان سے اہل بیت کے ادا ہوتا گے اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق، ایک شخص آیا امام جعفر صادق کے پاس اور عرض کرتا ہے اے امام جعفر صادق، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بکثرت حج کروں، زیادہ سے زیادہ حج کروں۔ اب ذرا دیکھیں زبان ہے امام جعفر صادق کی، زبان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی، اولاد علی کی زبان ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے گے تو یہ کہتا ہے کہ میں بکثرت حج کروں، اس کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ امام جعفر صادق اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے گے اور دعا فرماتے گے اے آنے والے شخص اور دعا کی فرمائش کرنے والے سن لیں، تو ایک دو نہیں اللہ تجھے 50 حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ 50 حج تو کرے گا۔ امام جعفر صادق نے فرما دیا 50 حج، کتنے؟ 50 حج تو کرے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، سال میں ایک مرتبہ حج آتا ہے، گویا کہ امام جعفر صادق یہ بھی جانتے کہ اس کی عمر کتنی ہے، یہ کتنی عمر پائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس شخص نے 50 حج کیے، اور جب 91 حج کے لیے وہ گیا مقام جحفہ میں گیا، اور مقام جحفہ میں ایک نہر میں نہانے کے لیے گرتا گے اور وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا گے۔ 91واں حج وہ مکمل نہیں کر پاتا، 50 حج کرتا گے۔ امام جعفر صادق کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے، 50 حج کرنے کے بعد وہ شخص انتقال کر جاتا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق اور اہل بیت وہ مقدس ذوات ہیں، وہ ایسی ہستیاں ہیں اہل بیت کہ اگر کسی کو اپنی زبان سے جنتی کہہ دے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اس لیے ان سے پیار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ انہیں نسبت ہے، انہیں پیار ہے آقا دو جہاں سے۔ اور ہم کسی سے بھی پیار کریں، چاہے اہل بیت سے پیار کرے، چاہے صحابہ سے پیار کرے، ہمارے پیار کرنے میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے گے۔ اور اگر کوئی حضور سے پیار نہ کرے تو پھر کوئی بھی ہو، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے گئے اس وجہ سے کہ یہ حضور سے پیار کرتے گئے، صحابہ سے پیار کرتے گئے اس بنیاد پر کہ یہ حضور سے پیار کرتے گئے۔ اگر حضور سے ہی پیار نہ ہو تو پھر کسی سے پیار کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا گے۔ تو یاد رکھنا اہل بیت وہ ہستیاں گے کہ اگر اپنی زبان سے کسی کو جنتی کہہ دیے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے۔ ایسی زبان اللہ نے اہل بیت کو دی ہے، ایسی زبان اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو دی ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا، کہا کہ حضور میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، اور اس نے 10,000 دینار امام جعفر صادق کو دی اور کہا کہ میں آؤں اس سے پہلے ایک مکان میرے لیے خرید کے رکھنا، جب میں حج کر کے آؤں تو میں اپنی آل اولاد کے ساتھ اس مقام میں رہ سکوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ شخص حج کرنے کے لیے گیا، حج کر کے واپس آیا، امام جعفر صادق کے پاس آیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا 10,000 دینار دیے تھے، آپ نے میرے لیے گھر کہاں پر خریدا گے، کون سی جگہ گے، کس مقام پر گے؟ امام جعفر صادق فرماتے گے تیرا گھر میں نے جنت میں بنوا دیا گیا۔ بولو بولو، کہا تیرا گھر میں نے جنت میں بنوا دیا گیا۔ اب وہ شخص بھی خوش ہو جاتا ہے، وہ آنے والا شخص بھی جانتا تھا کہ یہ اہل بیت سے گئے، حضور سے پیار کرنے والے، حضور کی آل گئے، اولاد علی گئے، انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ میرا مکان جنت میں ہے تو جنت میں مقام ہو جائے گا۔ اب اتنا وہ کہتا ہے کہ حضور یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے لکھ کے دیں۔ کیا کہتا ہے؟ آپ اسے، اس کا ایمان تو پختہ ہی تھا،
وہ تو پیار کرنے والا سچا ہی تھا، لیکن قیامت تک آنے والی نسلوں کو وہ بھی درس دینا چاہتا تھا کہ اہل بیت ہوتے کیسے گئے، اہل بیت کی زبان ہوتی کیسے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور لکھ دے تو اچھا۔ امام جعفر صادق نے وہ لکھ دیا کہ تیرا مکان جنت کے اندر تعمیر ہو گیا گے، جنت میں بنا دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ اب یہ شخص وہ چٹھی لے کے آ جاتا ہے، وہ رقعہ لے کے آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کفن پر، میرے بدن پر یہ چٹھی رکھ دینا، تاکہ اگر قبر میں فرشتے آئے تو میں بتا سکوں کہ اہل بیت سے پیار کرنے والا یہ چٹھی لے کر آیا گے۔ مجھے سوال بعد میں کرنا، پہلے بتاؤ جنت میں میرا گھر کہاں پر گئے، یہ میں بتا سکوں تو یہ چٹھی میرے کفن پہ رکھ دینا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، قبر پہ اس کے کفن پہ چٹھی رکھ دی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت اس کو دفنایا گیا، اس کے بدن پر، اس کے کفن پر وہ چٹھی رکھی گئی، اسے دفنا دیا گیا۔ دوسری دن جب لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ چٹھی قبر کے باہر پڑی گئی۔ وہ چٹھی کیا ہے؟ قبر کے باہر پڑی گئے۔ اب یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو درس دیا جا رہا ہے جو اس چٹھی پر لکھا ہوا تھا، اور جو لکھا ہوا تھا اس پر غور کرنا کہ کیا لکھا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے چٹھی اٹھائی تو کیا دیکھا کہ جہاں امام جعفر صادق نے لکھا تھا کہ تمہارا مکان جنت میں بنا دیا گیا گے، تو دوسری طرف لکھا ہوا تھا اے مرنے والے تو مر کے قبر میں پہنچ گیا، لیکن چٹھی کے پیچھے لکھا ہوا تھا جو امام جعفر صادق نے کہا تھا، امام جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا، اللہ نے جنت میں اس کا مکان بنا دیا گیا۔ یہ امام جعفر صادق، یہ اہل بیت۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم گے اور ناو گے اطرت رسول اللہ کی۔ تو اہل بیت سے بھی پیار کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف صحابہ کرام سے بھی پیار کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام، آپ کو معلوم ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ بات سنیے، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، ایک نام ہے علی اور ایک نام ہے معاویہ۔ ایک نام کیا ہے؟ علی، اور دوسرا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ علی وہ نام ہے کہ اگر لو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنا ہے کہ پرایا گے، اور معاویہ وہ پاکیزہ نام ہے کہ اگر یہ نام لو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنی ہے کہ شیعہ گے۔ یہ معاویہ یہ پاکیزہ نام ہے، اگر لو تو پتہ چل جائے۔ اگر کسی کے سامنے معاویہ نام لو، اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ جانا یہ بریلی والا گے، اور اگر چہرہ اتر جائے تو سمجھ جانا یہ اپنا نہیں گے، یہ شیعہ آدمی گے۔ یہ کیا گے؟ شیعہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ کون ہے؟ میں جو ہے ابھی آپ کے سامنے ایک نعرہ اور ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں بولوں گا امیر المؤمنین، اور آپ کو جو ہے محبت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہ نام لیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن امیر معاویہ ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس عقیدے، اس محبت کے ساتھ میں کوئی بھی لفظ بولوں، کوئی بھی جملہ، آپ کو اس کے پیچھے 2 مرتبہ معاویہ معاویہ کہنا ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہنا ہے۔ بولیے، میں اب جب بولوں اس کے بعد آپ کو بولنا ہے امیر المؤمنین۔ زور سے بولے، پیار سے، عقیدت کے ساتھ، امیر المؤمنین، کاتب وحی، کاتب وحی، محب اہل بیت۔ زور سے بولے، محب اہل بیت۔ اور اب میں جو بولنے جا رہا ہوں نا اس کا جواب بھی ایسا ہی ملا چاہیے، جنتی جنتی۔ اگر آپ اب محبت سے نہ بولے تو کوئی مطلب نہیں بیٹھنے کا۔ جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاکیزہ ذات ہیں، وہ پاکیزہ ہستی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اور صحابی کیسے کہتے گے؟ صحابی اس مقدس شخص کو کہتے گے جس نے حضور کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، جس نے حضور کا چہرہ دیکھا ہو حالت ایمان میں۔ اور حضور کا چہرہ دیکھنا یہ ایرے غیر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ حضور کا چہرہ وہی دیکھتا ہے جس پر خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔
وہی حضور کا چہرہ دیکھتا ہے اور حضور کا مکھڑا، حضور کا چہرہ تو کتنا حسین و جمیل. قرآن کہتا ہے والضحیٰ، حضور کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے. حضور کی زلف کو قرآن واللیل کہتا ہے. حضور کے مقام اور مرتبے کو قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضور کے مقام اور مرتبے کو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضور کے مقام اور مرتبے کو قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. حضور کے مقام اور مرتبے کو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جو اتنی شان کا مالک ہے وہ نبیوں کے تاجدار محمد عربی کے، اور جو ایسے پاکیزہ چہرہ دیکھتا ہے اسی کو صحابی رسول کہا جاتا ہے، انہی کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ صحابی گئے، کیا گئے؟ امیر معاویہ صحابی ہے، صحابی رسول ہے. اور صحابی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ وہ مقدس زوات گئے، وہ مقدس ہستیاں گئے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا. اب یہاں کسی صحابی کی تخصیص نہیں، سارے صحابہ آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سارے صحابی آ گئے. اور قرآن کہتا ہے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا. گویا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ اللہ امیر معاویہ سے راضی گئے اور امیر معاویہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ ذات ہے جن سے اللہ راضی ہے، امیر معاویہ. اور قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ سچے گئے. کیا کہتا ہے قرآن؟ جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ کیا گئے؟ سارے کے سارے صحابہ کیا گئے؟ سچے گئے. گویا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ سارے صحابہ گئے. سارے صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ بھی گئے. گویا قرآن کہتا ہے امیر معاویہ بھی سچے گئے. امیر معاویہ بھی کیا گئے؟ سچے گئے. گویا کہ اگر کوئی ابھی کے دور میں، ابھی کے وقت میں اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو سچا نہ کہے تو وہ بھی سچا ہو سکتا، وہ کبھی سچا ہو سکتا نہیں. قرآن جسے سچا کہتا ہے نا اسے سچا کہنا ضروری ہے صحابہ کرام کو. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ کامیاب گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کامیاب گئے. اب صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی گئے تو گویا امیر معاویہ بھی کیا گئے؟ کامیاب گئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور یاد رکھیے گا انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے نا وہ صحابی ہونے کا ہے. سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ صحابی ہونے کا. اور حضرت امیر معاویہ کیا ہے؟ صحابی ہے. یہ ایک کڑی میں نے بیان کی ہے صحابی رسول، اور یہ بھی قرآن کی روشنی میں کہ صحابہ سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے. ایک کڑی میں نے بیان کی کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور دوسری کڑی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے. کیا ہے؟ کاتب، بولو بولو زور سے، کاتب. آپ کو یہ بات توجہ کے ساتھ سننی ہے. آئے دین اب تو جو ہے اللہ کا فضل ہے کہ یہاں ارشاد علی بابا کا کرم ہے، لیکن اب تو لوگ کیا ہیں زیادہ تر فیس بک، یوٹیوب، اسی طرح سے واٹس ایپ اور دیگر جو ایپ آتے گئے وہ استعمال کرتے گئے. اور یوٹیوب زیادہ تر سنا جاتا ہے، اس پر آنے والے لوگوں کے بیانات سنے جاتے گئے. اور یاد رکھنا 80% یوٹیوب پر دیوبندی، وہابی، شیعہ، رافضیوں کے بیانات ہیں. کتنے ٹکا؟ ہاں 80% بیان کر رہا ہوں. 80 نہیں بلکہ اب 90% بھی سمجھ لو آپ. اس یوٹیوب پر بیان آتے ہیں رافضیوں کے، شیعوں کے، خارجیوں کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے. اور چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، سفید جبہ ہوتا ہے، امامہ ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی ہے، اچھا بیان کرتا ہے. اس طریقے سے لوگوں کے ایمان، لوگوں کے عقائد کو برباد کیا جا رہا ہے. اور ہمارے نوجوان، ہماری نسلیں جو ہے اس سے ناواقف ہے. یاد رکھنا اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
متعلق اب یوٹیوب پر اور دیگر مقامات پر لوگ بکواسیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن، تو کوئی کہہ رہا ہے علی کے دشمن، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ باغی ہے. اس طریقے سے لوگ گفتگو کرتے گئے. لیکن یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی بھی گئے. کیا گئے؟ اب دیکھو اس پر میں آپ کے سامنے ایک عجیب بات رکھنے جا رہا ہوں. کاتب وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی کو لکھنے والا. کیا ہوتا ہے؟ وحی کو لکھنے والا. اور وحی نبی پر نازل ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اس کی لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو امیر معاویہ کے والد محترم گئے، جب ایمان لائے، اسلام قبول کیا نا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میری 3 خواہش ہے. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ ابو سفیان کون سی 3 خواہش ہے؟ عرض کرنے لگے حضور پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں ہمیشہ کافروں کے ساتھ لڑتا رہوں. حضور نے یہ خواہش پوری کر دی. کہا کہ حضور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا جو معاویہ ہے آپ اسے وحی لکھنے کے لیے قبول فرما لیں، وہی لکھنے کے لیے قبول فرما لے. میرے آقا نے یہ بھی قبول فرما لیا اور کہا کہ اب تیسری خواہش کیا ہے؟ کہا حضور تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ آپ نکاح فرما لیں. تو حضور نے نکاح بھی فرمایا. 3 خواہش پوری ہو گئی. تو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے. کیا ہے کاتب؟ آپ مجھے بتائیے قرآن سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے کوئی دنیا میں؟ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں. اور قرآن کا ماننا، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف ماننا ضروری ہے. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ مسلمان کبھی ہو سکتا؟ اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں کی ہے. اور یہ ایسی معتبر اور یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ صدیوں سے اس قرآن مقدس میں کھلا چیلنج موجود ہے. لیکن آج تک کوئی مائیکا لال یا کوئی ایسا بہادر کسی میں اتنی ہمت، جسارت، طاقت نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر سکے. قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کہتا ہے کھلا چیلنج کہ اگر جو حبیب پر نازل کیا گیا ذرہ برابر بھی شک ہو تو قرآن جیسی ایک آیت لے کے آؤ، قرآن جیسی ایک آیت لے کے آؤ. صدیاں گزر گئی لیکن قرآن کی طرح کوئی ایک آیت بھی بنا سکا نہیں بنا سکا. اور یہی قرآن ہے. قرآن اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ قرآن ایسی زبردست کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی کیا ہو جائے؟ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسی مقدس کتاب قرآن مجید، اس کا ماننا ہر ایک پر کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کا ماننا ضروری ہے. اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں ہر کوئی قرآن کو مانتا ہے، ہر کوئی قرآن کا عاشق ہے، ہر کوئی قرآن سے محبت کرنے والا ہے. لیکن میں آج کے بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اس وقت تک قرآن کا ماننے والا نہیں کہلائے گا، قرآن سے محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا، قرآن کا عاشق نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ حضرت امیر معاویہ سے محبت نہ کر لے، جب تک حضرت امیر معاویہ سے محبت نہ کر لے. اس لیے کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، یعنی قرآن کے لکھنے والے کے امیر معاویہ. جب لکھنے والے کو نہیں مانو گے تو قرآن کا سچا ماننے والا کبھی ہو سکتا نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن کو ماننے کے لیے امیر معاویہ کو بھی ماننا ضروری ہے. کیونکہ قرآن کے لکھنے والے کون ہیں؟ کاتب وحی تھے حضرت امیر معاویہ. تو قرآن کا لکھنے والے حضرت امیر معاویہ، ان کا ماننا ضروری ہے. امیر معاویہ سے محبت کرنا ضروری ہے. ذرہ برابر بھی بغض نہیں ہونا چاہیے امیر معاویہ کے تعلق سے. اگر کوئی ذرہ برابر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا نا تو ذرا سنیں حدیث شریف کے اندر نسیم الریاض کے اندر علامہ شہاب الدین حفاظی فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے اور حضرت امیر معاویہ کو جہنمی بتائے، آپ فرماتے کہ امیر معاویہ کو جہنمی کہنے والا خود جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. کیا فرمایا گیا؟ جو امیر معاویہ کو جہنمی کہے وہ کیا گئے؟ بولو آپ لوگ کیا گئے؟ آپ لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہیں.
اتنے عظیم صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے. جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے وہ کون ہے گے؟ بولو زور سے، کون ہے؟ جہنم کے کتوں میں سے کتا گے. جو امیر معاویہ کو کیا بتاتا ہے؟ جہنمی بتاتا گے. جو امیر معاویہ کو جہنمی بتائے وہ خود جہنمی گے. جو امیر معاویہ کو فاسق بتائے خود فاسق ہے. جو امیر معاویہ کو گستاخ بتائے وہ خود گستاخ ہے. کوئی امیر معاویہ کو علی کا دشمن بتائے وہ خود علی کا دشمن گے. جو امیر معاویہ کو اسلام کا باغی بتائے وہ خود اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس لیے کہ امیر معاویہ یہ صحابی رسول، کاتب وحی اور امت کے ماموں جان گے. امت کے کیا ہے؟ ماموں جان گے. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا بے حد ضروری ہے. یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری کڑی میں نے بیان کی کہ امیر معاویہ کا ایک کاتب وحی بھی گئے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے نسبی اور سسرالی رشتہ دار بھی ہیں. کون ہے؟ حضور کے رشتہ دار امیر معاویہ کون ہے؟ یاد کر لیجئے. امیر معاویہ حضور کے اب بتاؤ کہ محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بولو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے نا. حضور کے رشتہ دار سے ہم پیار نہ کرے تو پھر وہ مومن کیسا؟ حضور کے رشتہ دار سے اگر کوئی عشق نہ کرے تو وہ مومن کیسا؟ ہم حضور سے پیار کریں اور حضور کے رشتہ داروں سے پیار نہ کریں. آج ہمارے حالات یہ کہ اگر ہمارے چچا سے کوئی ناراض ہو جائے تو اس کے دیگر رشتہ دار اس کی شادی کسی خوشی کے پرسنگ میں شامل نہیں ہوتے گے کیونکہ ہمارے رشتہ دار سے دشمنی گے. تو یہ عام دنیاوی بات گے. تو جو حضور کے رشتہ داروں سے نفرت کرے وہ پھر وہ کوئی کسی کا بھی مرید ہو کہ کسی باپ کا بیٹا ہو کہ کسی کا پردادا ہو کہ کسی کا دادا ہو، کوئی پرواہ نہیں. امیر معاویہ کا گستاخ جہنمی گے، فاسق گے، گمراہ گے. ایسے شخص کے یہاں نہ کھانا پینا نہ اسے بات چیت نہیں رکھنی چاہیے. جو حضور کے رشتہ داروں سے نفرت رکھتا ہے اسے ہم پیار کر کے کیا کریں گے؟ حضرت امام احمد بن حنبل سے فتویٰ پوچھا گیا تھا. ایک شخص نے فتویٰ پوچھا کہ میرے ماما کے ساتھ میں رہتا ہوں اکثر، اور میرے ماموں جان جو گئے وہ امیر معاویہ کے گالی گلوچ کرتے گئے، برا بھلا کہتے گئے، اور کبھی کبھار میرے ماما کے ساتھ مجھے کھانا بھی کھانا پڑتا گئے. امام احمد بن حنبل سے فتویٰ پوچھا گیا کیا میں میرے ماموں کے ساتھ کھانا پینا کر سکتا ہوں جبکہ وہ امیر معاویہ سے گالی گلوچ کرتے گئے، برا بھلا کہتے گئے؟ امام احمد بن حنبل کہتے گئے اے پوچھنے والے شخص سن لے، تیرے ماموں کے ساتھ کھانا پینا تیرے لیے جائز نہیں ہے. کیا فرمایا؟ تیرے ماموں کے ساتھ، ماموں کی بات ہو رہی ہے، اور فتویٰ دینے والے امام احمد بن حنبل کہا تیرے ماموں کے ساتھ کھانا پینا بند کر دے. اس لیے کہ جو حضور کے رشتہ داروں سے نفرت رکھے ایسوں کا کھانا وہ مرغ مسلم کھلائے یا دنیا کی کوئی عظیم چیز کھلائے، ایسوں کا کھانا بھی کھانا جائز نہیں ہے. جو امیر معاویہ سے دشمنی رکھے اس کے یہاں کھانا پینا بھی ہرگز جائز نہیں ہے. یاد رکھنا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نسبی اور سسرالی رشتہ دار ہیں. نسبی اور سسرالی رشتہ دار. نسبی کیسے کہ جو امیر معاویہ کے والد محترم ابو سفیان، ان کا نسب نامہ 5ویں پشت میں ان کا نسب نامہ حضور سے مل جاتا ہے. کن کا نسب نامہ؟ امیر معاویہ کا نسب نامہ. کتنی پشتوں میں؟ کتنی پیڑھی؟ اور 5ویں پیڑھی دور ہوتی ہے بھائی؟ بولو 5ویں پیڑھی دور ہوتی ہے؟ قریب ہوتی ہے نا. ہم کو 5ویں پیڑھی تک کے ہمارے باپ دادا کے نام بھی کچھ لوگوں کو تو یاد ہوتے گئے. 5ویں پیڑھی بہت قریب کی پیڑھی ہوتی ہے. اور 5ویں پشت میں امیر معاویہ کا نسب نامہ حضور سے مل جاتا ہے. تو کتنے یہ نسبی رشتہ دار. اور سسرالی رشتہ دار حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ، ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، ام حبیبہ کا. تو یہ سسرالی رشتہ دار بھی ہوئے. اور اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ امت کے خالو بھی ہوئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کل سبب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری. حضور فرماتے کہ قیامت تک سارے رشتہ داریاں، ساری محبتیں، سارے عشق اور ساری باتیں، سارے خاندان کے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور فرماتے کہ الا سببی نسبی و سحری، لیکن میرا رشتہ، لیکن میری سسرال کا رشتہ اور میری اہل، یہ میرا رشتہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. گویا کہ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سالے گے. امیر معاویہ کا حضور سے وہ رشتہ ہے کہ دنیا میں بھی باقی ہے اور قیامت کے دن بھی باقی رہے گا.
یہ امیر معاویہ کا رشتہ حضور سے قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. یاد رکھنا جن کا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا اس رشتے سے ناتا توڑ کے اور اس رشتے کی کڑی سے اپنی کڑی کو الگ کر کے ان سے پیار نہ کر کے ان کے بارے میں بکواسیں کرنا اور کہنا کہ امیر معاویہ تو علی کے ساتھ جنگ کی، فلاں کے ساتھ جنگ کی، ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے. بے تو ماننے والا کون ہوتا ہے؟ یہ تو حضور کی جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. وہ یاد رکھنا جو امیر معاویہ کو گستاخ کہے، برا بھلا کہے، وہ پھر کسی باپ کا بیٹا ہو نا تو کوئی پرواہ نہیں کرنی، کسی کا رشتہ دار ہو کوئی پرواہ نہیں کرنی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کا کیا ہے؟ گستاخ ہے. تو وہ ہمارا کبھی ہو سکتا، وہ ہمارا کبھی ہو سکتا نہیں ہے. سرکار غوث پاک خود ارشاد فرماتے گے کہ میں امیر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں. بڑے بڑے صحابہ کرام، بلکہ اللہ اکبر آپ کے سامنے کیا عرض کروں. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. تشریف فرماتے ہو. کون؟ حضرت امیر اپنی بہن ام حبیبہ کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کے گھر آئے، دیکھا کہ ام حبیبہ بیٹھی گئیں. امیر معاویہ اپنا سر ان کی بہن کے گود میں رکھ کے آرام کر لگے گئے. جب حضور آئے نا ام حبیبہ سے پوچھا، ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، امیر معاویہ سے محبت کرتی ہیں تم؟ تو ام حبیبہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ محبت کروں، میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں امیر معاویہ سے. اب ذرا میرے آقا کا فرمان سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام حبیبہ صرف تم محبت نہیں کرتی بلکہ امیر معاویہ سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور میرا پروردگار بھی محبت کرتا ہے، میرا پروردگار بھی محبت کرتا ہے. یہ امیر معاویہ جن سے خود رب محبت کرتا ہے، جن سے رسول محبت کرتے گئے، پھر تو کون ہوتا ہے یار؟ آج کل کے جو یہ بکواسیں کرتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرتے گئے، ان کا کہنا کیسے مان سکتے ہیں جن سے خود آقا نے محبت کی ہو، جن سے خود رب محبت کرے. امیر معاویہ کس کے گئے؟ پیار سے بول دو امیر معاویہ، امیر معاویہ. پیارے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو. انشاءاللہ یہ ہاتھ ہمارے گواہی دیں گے کہ ہم نے کہا تھا، وہ بھی خدا کے گھر میں کہا تھا کہ ہم حضرت امیر معاویہ ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا ضروری ہے. اور امیر معاویہ سے پیار کریں گے تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا، کچھ ملے گا. ایک بات بتاؤ، کون کون مدینے جانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ہر کسی کی خواہش ہے مدینے جانے کی، ہے نا. اور اب تو کیا مدینے اور مکہ جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے 10 لاکھ 8 لاکھ کا خرچہ گئے. میں بالکل ایسے ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی یاد رکھنا یہ کام ہو جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی حضرت امیر معاویہ ایک نظر میں. کتاب کا نام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ ایک نظر میں. کہا یہ کتاب جب میں نے مکمل کی، ایک رات میں سو رہا تھا، امیر معاویہ کے شان میں کتاب لکھنے کی وجہ سے حضور نے اپنا دیدار مجھے عطا فرما دیا. کس کی شان میں کتاب لکھی؟ حضرت امیر. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جب میں نے کتاب لکھی مکمل ہوئی تو مجھے خواب میں حضور نے دیدار عطا فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ اے احمد یار خان نعیمی، تو نے میرے صحابی کا دفاع کیا، امیر معاویہ سے محبت کی، امیر معاویہ سے محبت کرنے کی وجہ سے میں نے اپنا دیدار تجھے عطا فرما دیا گیا. آج ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پیر اس لائق نہیں ہماری آنکھیں کہ اتنا پر نور چہرہ دیکھ سکے، حضور کا دیدار ہو سکے. گنہگار، جھوٹ بولنے والے، پاپی، سیاہ کر ہم لوگ حضور کا دیدار کرنا، یہ اللہ اکبر، یہ تو قسمت ہو، قسمت والوں کو یہ شان ملتے گے. ہماری آنکھوں میں وہ جو دن بھر گناہ کرتی رہتی ہے، یہ آنکھیں کیا حضور کا دیدار کرے، اتنا پاکیزہ چہرہ کیا دیکھے. لیکن یاد رکھنا امیر معاویہ کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے گے، امیر معاویہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے گے. ہماری یہ محفل انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اسی محفل کی برکت سے اللہ ہمیں مدینے کے حاضری نصیب فرمائے گا.
انشاءاللہ یہ محفل کی برکت سے جب شان میں کتاب لکھی تو دیدار نصیب ہوا، تو اگر اس کتاب سے امیر معاویہ کی شان بیان کرے تو کیا مدینہ کی حاضری نصیب نہیں ہو سکتی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ امیر معاویہ سے محبت کر کے اٹھو، پیار لے کے اٹھو، عشق لے کے اٹھو، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ جانا بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی صحابی رسول امت کے مامو جان حضور کے نسبی اور سسرالی رشتہ دار کے، ان سے پیار کرنا ضروری ہے۔ جو امیر معاویہ سے پیار نہ کرے وہ ہمارا، امیر معاویہ سے پیار نہ کرے وہ ہمارا۔ اب آخری بات بول دو، جو امیر معاویہ کو جہنمی کہے وہ خود، آپ نہیں بولے برابر، جو امیر معاویہ کو جہنمی کہے وہ خود جہنمی، جو امیر معاویہ کو فاسق کہے وہ خود، جو امیر معاویہ کو گمراہ کہے وہ خود، جو امیر معاویہ کو علی کا دشمن کہے وہ خود، جو امیر معاویہ کو اہل بیت کا دشمن کہے وہ خود اہل بیت کا دشمن ہے۔ یاد رکھنا امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن کا نام نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام معاویہ ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے اہل بیت نے بھی ہمیں درس دیا ہے۔ پوری سیرت اور کتاب اٹھا کوئی بتا تو دے کہ کسی ایک اہل بیت کے فرد نے امیر معاویہ سے ذرا سا بھی بغض والی کوئی بات کہی ہو، اناد والی کوئی بات کہی ہو۔ اہل بیت سے تو ہمیشہ پیار کرتے آئے گے، پیار کرتے آئے گے۔ اہل بیت سے امیر معاویہ پیار کرتے تھے اور امیر معاویہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے۔ اور اہل بیت سے پیار امیر معاویہ کا کہ حضرت امیر معاویہ اہل بیت یعنی حضرت امام حسن حسین کو دینار، درہم و دینار پیش کرتے تھے، امیر معاویہ وہ دینار و درہم لے لیتے تھے اور امیر معاویہ کو سلام پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن مجتبی، لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن کے، تو یہی بات ہم حدیث کے ذریعے کہتے ہیں، سن اور غلط ہو تو ہمیں بتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، اس کے بعد خلافت سونپی کس کو ہے؟ بولو آپ لوگ۔ امام حسن نے 7 ماہ تقریباً خلافت کرنے کے بعد خلافت کس کو سونپی؟ امیر، بولو زور سے، امیر معاویہ کو سونپی نا۔ تو کیا امام حسن نہیں جانتے تھے؟ آج تم لوگ الف با تا سا مکمل پڑھنا نہیں آتا، تم لوگ امام حسن سے زیادہ امیر معاویہ کو جانتے ہو، امام حسن سے زیادہ حدیث جانتے ہو۔ اور حدیث پڑھنے کے لیے آج ہمیں بخاری میں پڑھنا ہوگا، مسلم شریف میں پڑھنا ہوگا، ابن ماجہ کتاب اٹھا کے ہمیں حدیث کی کتاب پڑھنا ہوگی۔ لیکن امام حسن نے یہ کتابیں نہیں اٹھائی گی، امام حسن نے تو چلتی پھرتی حدیث کو دیکھا گیا، چلتی پھرتی حدیث کو دیکھا گے۔ تو جنہوں نے چلتی پھرتی حدیث کو دیکھا ہو، حدیث کے آغوش میں جس نے آنکھیں کھول کے اپنی زندگی گزاری ہو، ان سے زیادہ جاننے والے کو وہی امام حسن مجتبی نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں خلافت کو سپرد کر کے، امیر معاویہ کو خلیفہ بنا کے، امام حسن مجتبی اہل بیت کے دوسرے امام نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ جس کا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہوگا اور جس کے دل میں امیر معاویہ کی محبت ہوگی، وہی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس کے دل میں معاویہ کا بغض ہوگا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو امیر معاویہ سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے شاہد علی سرکار مدث اللہ العالی والنورانی خود فرماتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی سن لیں۔ شاہد علی سرکار کا، شاہد علی سرکار ہمارے، شاہد علی سرکار ہمارے کے، ہم سب کے پیر و مرشد ارشاد علی بابا کا، عابد علی بابا کا، شاہد علی سرکار کا، سارے لوگوں کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ کو جنتی ماننے والا جنتی ہے اور دوزخی ماننے والا دوزخی ہے۔ یہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اہل بیت اور صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دل میں امیر معاویہ کا، اہل بیت اطہار کا سچا پیار نصیب فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اہل سنت والجماعت کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمگے اور ناوگے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔